مطابقت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ غم میں کے اندر بھی غم ہو، صدمہ ہو، تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں۔ غم کے اظہار کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو دل کا غم زدہ ہونا، کوئی بھی خبر خیر کی نہیں ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، کسی کی فوتگی کی خبر ہے، کوئی نقصان اٹھا لیتے ہیں تو ظاہر اس کے ساتھ دل پہ ہوتے ہیں۔ دوسرا اظہار آنسوں سے ہے، اور تیسرا اظہار غم کا زبان سے ہے، اور چوتھا جو ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں تو بال نوچتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، گریبان نوچتے ہیں۔ تو یہ 4 اظہار کے سلیقے ہیں غم کے اظہار کے۔ تو پہلے 2 سلیقے ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، غم دل سے ہو اور آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ حضور کے فرزند حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو حضور تشریف لے گئے، وَعَيْنَا رسول اللہ تذرفان، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آقا کریم نے فرمایا دل دکھی ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا، اور اگر زبان سے واویلا کیا جائے تو منع فرمایا گیا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جس نے گریبان نوچا، بال کھینچے، منہ پہ تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو غم کے اظہار کے سلیقے جو ہیں وہ 4 ہیں، تو 2 شریعت ہمیں کہتی ہے اور 2 سے ہمیں منع کرتی ہے، تو یہی اعتدال ہے۔ اس طرح خوشی ہو تو خوشی کے اظہار کے بھی سلیقے، ہمیں زیادہ تر خوشی میں دعوت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، شریعت کا مزاج ہے۔ بیٹا پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کرو اور جانور ذبح کرو، بیٹا ہے تو 2 جانور ذبح کر لو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ دعوت خوشی کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح شادی ہوئی ہے تو کہا ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے ہی کرو، اگر وسعت زیادہ ہے تو زیادہ کرو، اگر ایک بکری کی بھی وسعت نہیں ہے تو چند ستوؤں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ دعوت کر کے خوشیوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں شریعت کا اگر مزاج آپ دیکھیں تو شریعت ہمیں عمومی طور پہ کھانا کھلانے کی تلقین دیتی ہے۔ مثال کے طور پر روزہ توڑ بیٹھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اسی طرح کفارہ اظہار میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، قسم توڑ بیٹھے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو غلام آزاد کرنا یہ خوشی کے اظہار کا ذریعہ ہے، جس طرح حضور کی ولادت پر جو ہے وہ اسلام سے قبل بھی یہ مروج تھا، اور اسلام نے اس کو باقی رکھا کہ سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کیا، اور اس کو فائدہ بھی بعد میں پہنچا۔ تو اس طرح لوگوں کو آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنا، اس زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں اس طرح سے، تو کسی کا قرض اتار دینا۔ آپ خوشی اس طرح بھی تو منا سکتے ہیں کہ ڈھونڈیں کہ میری بستی میں کتنے لوگ مقروض ہیں، اور خوشی کے موقع پر بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے اور خوشی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کریانے کی دکان پہ جائیں اور کہیں کہ اس محلے میں کتنے غریب ہیں جو جن کا قرض اتر ہی نہیں رہا، تو وہ آپ کو بتائے گا، تو آپ کہیں کہ ان کا قرض میرے ذمہ رہا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے خوشی دی ہے، میں اپنے بیٹے کے سر پہ سیرا سجا رہا ہوں، تو بتائیے کہ اللہ کتنا راضی ہوگا۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کھانا کھلائیں غریبوں کو، مسکینوں کو، دوستوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو بھی۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب حیثیت لوگوں کو آپ نہیں بلائیں گے، یہ شادی ہے اس میں آپ دوست اپنے لیول کے بلائیں، جو بھی آپ کا معیار ہے۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک خوشیاں بھی حد سے متجاوز ہوتی ہیں، اور لوگوں کے نزدیک سادگی کا مفہوم بھی معتدل نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں سادگی کرنی چاہیے، یعنی آپ بارات جو ہے وہ اونٹوں پہ لے کے جائیں، یہ سادگی ہے، تو یہ تو پھر زیادہ خرچہ آئے گا۔ اگر آپ جو ہے وہ گاڑی پہ جاتے ہیں تو اس کا تو 2-4 ہزار روپے پیٹرول لگے گا، لیکن اگر آپ اونٹ منگواتے ہیں کہ میں سادگی سے کرنا تو کم از کم 1.5 لاکھ روپے خرچہ آ جائے گا، تو یہ سادگی تو نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ جو ہے وہ میں یہ مروجہ جو برتن چلتے ہیں اس کے اندر کھانا نہیں کھلانا اپنے مہمانوں کو، تو میں مٹی کے برتن لاؤں گا، تو ظاہر ہے اس کا کرایہ تو کوئی 50-60 ہزار روپے بنے گا، اور اگر آپ مٹی کے برتن اتنے لوگوں کے لائیں گے تو وہ 2-3 لاکھ روپے کے یہ سادگی کرتے ہوئے آپ تکلف کر رہے ہیں۔ تو سادگی کے لوگوں نے مفہوم ہی نہیں سمجھا، سادگی کا مفہوم، سادگی بھی تکلف کے ساتھ ہو رہی ہے، تو تکلف کے برعکس جو مروجہ چیز ہے اور جو آسانی سے میسر ہے وہ سادگی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے پیبند لگے لباس بھی تھے، حضور نے وہ بھی پہن لیے،
کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے حلے بھی آئے، حضور کو وہ پیش کیے گئے، حضور نے وہ بھی پہن لیے۔ تو سادگی یہ ہے کہ جو مؤثر ہو، جو میسر ہو، وہ استعمال کیا جائے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو ہے وہ پیوند لگے، تو آپ نئے کپڑے کے اندر پیوند لگائیں تو یہ تو زیادہ اس پہ خرچہ آ جائے گا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو جو میسر اور دور موجود کے مروج طریقے ہوتے ہیں، شریعت سے اگر متصادم نہیں ہیں تو ہماری شریعت اس کے مطابق، تو بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ فہم دین ہی ناقص ہوتا ہے، اور وہ بعض کا دین پہ عمل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں۔ تو خوشی کا جو مروجہ مفہوم ہے مختلف ادوار کے اندر، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک زمانے میں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا تھا تو اس کے دروازے کے اوپر پتے باندھ دیا کرتے تھے، اور وہ اس زمانے کی جھنڈیاں ہوتی تھی، لیکن آج دور موجود کے اندر تھوڑا اس کا ٹرینڈ تبدیل ہو گیا۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں میں نے وہی باندھنے ہیں، تو وہ اپنی اس روایت کو اختیار کرنے کے لیے تو پہلے ایک بندے کو گاڑی پہ بھیجنا پڑے گا کہ فلاں کسی دیہات میں ڈھونڈ کے اس درخت کے پتے لاؤ، جو تو وہ تو بہت زیادہ آپ کا خرچہ آ جائے گا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنے دور کی مطابقت کے اندر جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ ہماری شریعت جو ہے وہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ مختلف لوگوں کے مزاج کی مطابقت کے اندر شریعت کے ضابطے سے اس کی ٹکر نہ ہو۔ اگر شریعت کے ضابطے سے ٹکر ہے تو چاہے وہ سادگی ہے، عام مروجہ چیز ہے، وہ بھی ممنوع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں شادیوں اور خوشیوں کے موقع پر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ فتح مکہ سے بڑی خوشی کا دن کون سا ہو سکتا تھا؟ جب حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے، تو حضور علیہ السلام کی سواری کے ساتھ حضور کا جو ردیف تھا وہ کوئی حضور کا نواسا نہیں تھا، کسی قریشی سردار کا فرزند نہیں تھا، کسی انصاری سردار کا بیٹا نہیں تھا، وہ حضور کا منہ بولا بیٹا اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید بن حارثہ تھا، جو 9 عمر تھا، اور حضور علیہ السلام سواری پر بیٹھے تھے اور وہ حضور کا ردیف تھا، حضور کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ جب حضور داخل ہوئے تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا، تو آقا کریم نے اس کو روک دیا، اور آقا کریم کا سر انور جو ہے وہ اس قدر جھکا ہوا تھا اللہ کے ہاں تشکر کی وجہ سے کہ اونٹنی کی جو کوہان تھی اس کے ساتھ حضور کے امامے کا کور لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور کا تو نہ تو یہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہی نہ کیا جائے، اور نہ یہ ہے کہ اچھلنا کودنا شروع کر دیا جائے، تو اس میں بھی توازن۔ تو غم ہے تو اس میں بھی توازن، خوشی ہے تو اس میں بھی توازن۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہی۔ عیش کی زندگی ہو یا تیش کی زندگی، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم، ہم میں ہر صورت کے اندر شریعت کی بالادستی کو قائم رکھنا ہوتا ہے، اور شریعت سے کبھی بھی ہمیں جو ہے تجاوز نہیں کرنا ہوتا۔ تو اللہ آپ کو بے پناہ خوشیاں دے، بہت خوشیاں دے، خوشیوں کی برسات ہو، لیکن اس میں تفاخر پیدا نہ ہو، اس میں شریعت سے بغاوت پیدا نہ ہو اور نمائش پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ غموں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی غم صدمہ آ پہنچے تو اس میں بھی جو ہے وہ توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ صدمات کے اندر آپ کا اظہار غم بھی ایک سلیقے سے چاہیے، اظہار مسرت بھی طریقے سے چاہیے، اظہار غم بھی ایک سلیقے سے چاہیے، لیکن نہ غم سلیقے سے ہوگا ہمارا اور نہ ہماری خوشیاں جو ہے وہ طریقے سے ہوں گی، تو پھر ہم بے ہنگم لوگ ہوں گے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں تو تجاوز کر جاتے ہیں، یا تجاوز کرتے ہیں یا بالکل اس خوشی کو خوشی کے طور پہ بھی نہیں اختیار کر پاتے، شاید ان کا فہم دین یہ بتاتا ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ غم ہے، تو غم کے اظہار میں لوگ اس قدر تجاوز کر جاتے ہیں کہ خام خواہ جو ہے وہ ایسے کفریہ کلمات بھی بول جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے اموات کے اوپر لوگ ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ اللہ یعذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہوا ہے، ہمارے ساتھ خوشیاں بھی جڑی ہیں، ہمارے ساتھ غم بھی جڑے ہیں، اور ہماری زندگی میں خوشیوں سے زیادہ غم ہے، انسانی زندگی کے اندر بھی خوشیوں سے زیادہ غم ہے۔ جب انسان کا خمیر گویا گیا تھا اور مٹی لا کر کے گوندی گئی تھی تو اس پر 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی تھی۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں اور غم اس تناسب سے ہیں، یعنی غم زیادہ ہیں اور خوشیاں تھوڑی ہیں۔
پھر غم دائمی ہوتا ہے. خوشی بس ایک پھل جھڑی کی طرح پھوٹتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. خوشی کے موقع پہ غم آ جائے تو خوشی زائل ہو جاتی ہے. غم کے موقع پہ خوشی آ جائے تو خوشی اپنا رنگ ہی پیدا نہیں کر سکتی. تو خوشی دائمی نہیں ہے، دائمی پھر انسان کا غم ہے. تو زیادہ تر انسان کو پھر غم سے نبھا کرنا سیکھنا پڑے گا، اور غم سے جب نبھا کرنا سیکھ لے گا اور اس کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے یہ جان لے گا اور اس کو زندگی کے نظم کا ایک حصہ سمجھ لے گا، تو پھر وہ اپنی زندگی کو غیر مرتب نہیں ہونے دے گا. یہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا نا کہ غم جو ہے وہ غم ہمیشہ تے سکھ کدائیں، یعنی ہمیشہ انسان کے ساتھ غم ہوتے ہیں. غم ہمیشہ تے سکھ کدائیں، سکھاں تو دکھ وارے، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو انسان کی زندگی میں زیادہ پالا ان سے پڑتا ہے. تو جب خوشی آتی ہے تو اس کو بھی پھر تجاوز نہ ہونے دیا جائے. تو یہ شادیاں ہماری، یہ خوشیاں ہماری، اللہ ان کو جو ہے وہ برکتوں سے مالا مال کرے یہ لمحے. تو کتنا اچھا ہو کہ یہ حضور کے ذکر سے مالا مال ہوں، نہ یہ کہ آپ ہمسایوں کی زندگی بے جیرن بنا کے رکھ دیں. 8 دن شادیاں چلتی ہیں، ہمسائے بھی تنگ پڑے ہوتے ہیں اور فضول مال جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے اور عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہر مرحلہ زندگی میں شریعت بیضا کی مطابقت میں اختیار کرنے کی زندگی توفیق عطا فرمائے. جو اس